اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان اعتزاز ابراہیم۔ ناظرین، آج آپ کے لیے ایک بڑی ہی خاص ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ ناظرین، اکثر اوقات ہمارے ساتھ کچھ اس طرح کی سرگرمیاں رونما ہو جاتی ہیں جن کو عقل تسلیم نہیں کرتی۔ اکثر اوقات ہم گھر میں اکیلے ہوتے ہیں لیکن ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ گھر میں کسی اور کی بھی موجودگی ہے۔ اس کے علاوہ اکثر اوقات ہمارے ساتھ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ہم اکثر اکیلے روڈ پر تنہا جا رہے ہوں اور روڈ بھی خالی ہو، لیکن ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پیچھے کوئی شخص ہے یا کوئی چیز ہے جو ہمارا پیچھا کر رہی ہے اور ہمیں مسلسل اس کی قدموں کی آہٹ بھی سنائی دیتی ہے، لیکن جب ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو کوئی چیز موجود نہیں ہوتی۔ اور اس طرح اکثر ہمارے ساتھ، ہمارے دیکھنے والے ناظرین کے ساتھ بھی اکثر اس طرح کے واقعات رونما ہوئے ہوں گے کہ ہم اگر اکثر گاڑی چلا رہے ہوں تو ہمارے سامنے ایک دم کوئی چیز رونما ہوتی ہے، ایک شبیہ سامنے آتی ہے اور ایک دم سے وہ چلی جاتی ہے۔ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو پیرانارمل ایکٹیویٹیز کہا جاتا ہے۔ اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کا علاج بھی کرنے کے یہاں پر بڑے سارے ہمیں عامل نظر آتے ہیں، بڑے سارے دوسرے جوگی بھی نظر آتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ساتھ آج ایک خاص شخصیت موجود ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر فرض شاہ۔ انہوں نے پی ایچ ڈی ان اسلامک اسٹڈیز کی ہوئی ہے۔ اسی طرح کی یہ پیرانارمل ایکٹیویٹیز کا علاج کرتے ہیں۔ ہم آپ سے بھی ان کی بات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ اچھا، آپ مجھے پہلے اپنے بارے میں ذرا تعارف کروائیں ہمارے دیکھنے والوں کو کہ آپ کی اسٹڈیز کیا ہیں اور کس طرح کی جو آپ علاج کرتے ہیں اور کس طرح کرتے ہیں۔ میری اسٹڈیز بیسیکلی اسلامک اسٹڈیز میں میری پی ایچ ڈی ہے، لیکن اس کے ساتھ یورپ میں سبجیکٹ ہے پیراسائیکالوجی، جسے اردو میں ماورائے نفسیات کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ سبجیکٹ نہیں آیا تو میں نے اس کی سرٹیفکیشن بھی کیا باہر سے۔ تو میں یہ چاہتا تھا کہ پاکستان میں جو لوگوں کے ساتھ روحانی مسئلے مسائل، جادو اور جنات جیسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ان کا ایک پراپر طریقے سے علاج کیا جائے، کیونکہ ہم اکثر ٹی ویز پہ اکثر مختلف چینلز کے پروگرام میں دیکھتے ہیں کہ بہت سی خواتین جاتی ہیں ایسے حضرات کے پاس، اپنی عزت بھی گواتی ہیں، اپنا پیسہ بھی گواتی ہیں، اور عجیب و غریب قتل و غارت کے معاملات بھی جو ہے نا وہ پیش آتے ہیں۔ تو میں نے اس لیے انیشیٹو لیا کہ ہاں، اس سبجیکٹ کو یہاں پہ امپلیمنٹ کرنا چاہیے، لوگوں کا علاج کرنا چاہیے۔ اور میرا صرف جو کام ہے وہ صرف جادو کا علاج یا جنات اور شیاطین کا علاج کی حد تک ہے، جو لوگ پوزیسڈ ہو جاتے ہیں، جن پہ کوئی سفلی جادو کا اثر ہوتا ہے۔ باقی وہ جو آج کل معاشرے میں جو پیر فقیر کام کر رہے ہیں کہ 24 گھنٹوں میں محبوب قدموں میں سانس چڑیا بن کے ہوا میں اڑ جائے، دشمن آپ کا تڑپتے ہوئے مر جائے، یہ کام میں نہیں کرتا، نہ یہ مجھے آتے ہیں، نہ میرے پاس ایسے علاج، ایسے کوئی چیز نہیں موجود جو میں ایسے لوگوں کو علاج۔ ہمارے دیکھنے والوں میں اکثر بھی کچھ اس طرح کے بھی ہوں گے جو ان جادو جنات پر بلیو نہیں کرتے ہوں گے، تو کس طرح آپ ثابت کریں گے سائنس میں؟ ہاں، جو لوگ تو جادو اور جنات میں بلیو نہیں کرتے، میں نے لاسٹ بھی کافی ویڈیوز میں، کچھ پروگرامز میں میں نے ان کو یہ چیلنج کیا ہے کہ وہ ریٹن اپنا ایک اسٹیٹمنٹ ایک اسٹامپ پہ عدالت میں ایک جمع کروائیں، ایک اجازت نامہ لے کے آئیں میرے پاس، اپنی فیملی سے پرمیشن لے کے، میں پھر ان کو طریقہ بتاؤں گا جن دیکھنے کا۔ پھر وہ جن دیکھنے میں ان کے ساتھ کیا معاملات ہوں، وہ اپنی عقل کھو بیٹھیں، کسی بھی قسم کا جسمانی نقصان ہو، ان کو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا، لیکن جن وہ دیکھیں گے اور اچھے خاصے طریقے سے دیکھیں، ان کی تسلی ہوگی، تسلی کرانے کا انتظام میرے پاس ہے۔ اچھا، جو شخص پوزیسڈ ہو، جس پہ جن حاوی ہو چکا ہو، تو اس کے پہلے تو بتائیں سمٹمز کیا ہوں گے اور کس طرح سے آپ اس کا جن نکالتے ہیں؟ دیکھیں، جس انسان پہ تو جنات کا اثر ہو، جو بندہ پوزیسڈ ہو جائے، اس کے سمٹمز ہیں جس طرح کی ہماری جسمانی میڈیکل بیماریاں ہوتی ہیں، ان کی جس طرح سمٹمز ہیں، اس طرح جادو اور جنات کے بھی سمٹم ہیں۔ جس بندے پہ جنات حاوی ہوں وہ نیم پاگلوں والی حرکتیں کرے گا، اسے پاکی پالیتی کا خیال نہیں رہے گا۔ کچھ جنات میں ایسے ہوتا ہے، ناپاک اگر جن کسی پہ آ جائے تو انسان اپنا پخانہ کھائے گا، اپنا پیشاب پیے گا، الٹی سیدھی حرکتیں کرے گا، کچرے میں بیٹھے گا، گندگی اسے پسند آئے گی۔ اس طرح کی جو علامات ہیں وہ اس چیز کی نشاندہی کرتی ہیں کہ اس پہ کوئی شیطان حاوی ہے، جو کہ مسلمان جن نہیں ہے۔ اور اگر کسی پہ مسلمان جن ہو تو وہ پھر عجیب و غریب حرکتیں اس میں بھی ہیں، جیسے بیٹھے بیٹھے مسکراتے رہنا، ہنستے رہنا، یا ایک دم سے بہت زیادہ مذہبی ہو جانا اور گھر والوں سے کٹ کے رہنا۔ جو گھر والوں سے کٹ کے رہنا، سوشل لائف بالکل ختم کرنا، یہ جادو اور جنات اور مسلمان جنات یا شیاطین سب میں سیم ہے۔ یہ سمٹم ہوتا ہے، سب میں سیم ہوتا ہے کہ وہ انسان سوشلی طور پہ جو بالکل ہر چیز سے کٹ آف ہو جاتا ہے۔ اچھا، جنات کی بھی اقسام ہوتی ہیں، تو ذرا ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں کہ جنات کس طرح کے ہوتے ہیں؟ اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، نقصان پہنچانے والے بھی ہوتے ہیں، فائدہ دینے والے بھی ہوتے ہیں؟ بالکل، جنات جس طرح ہم انسانوں میں قبیلے ہیں، نسلیں، قومیں ہیں، ان میں بھی نسلیں ہیں، قومیں ہیں، قبیلے ہیں، مذہب ہیں، فرقے ہیں، قومیں ہیں، سب کچھ ہیں۔ کچرے میں رہنے والے جنات الگ ہیں،
پانی میں رہنے والے الگ ہیں، درختوں میں رہنے والے الگ ہیں، خوشبودار پودوں میں رہنے والے الگ ہیں، ویرانوں میں رہنے والے الگ ہیں، پہاڑوں میں رہنے والے الگ ہیں، ہم انسانوں میں جو رہتے ہیں ہمارے گھروں میں وہ الگ ہیں۔ اب ان میں کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، کچھ برے بھی ہوتے ہیں، ان میں ان کی نسلیں بھی ہوتی ہیں، ایک وقت میں 70 بچے پیدا دیتے ہیں۔ یہ سورہ کہف میں ذکر ہے نا کہ شیطان کی اولاد سے تم لوگ دوستی کرو، اس طرح قرآن پاک میں بے شمار جگہ پہ ذکر ہے کہ شیطان کی اولادیں ہیں۔ تو جنات جو ہے بیسیکلی یہ ابلیس کی اولاد میں سے ہیں، عزازیل کی، یہ جنات کا سردار تھا۔ تو اب اس کی بے شمار نسلیں ہیں، بے شمار اولادیں ہیں، باقی لوگوں نے نام دے دیے ہیں، بھوت، پلیدے، گدھے، گدیلے، آواگون، پچھل پیری، ڈائن، عجیب غریب نام الگ الگ آپ نے دے دیے ہیں، لیکن بیسیکلی جو اس کی بنیاد ہے، وہ جڑ ہے، وہ یہی ہے کہ وہ آتشی مخلوق ہیں اور جنات اور شیاطین ہیں بس۔ اچھا، جس شخص پر جن حاوی ہے تو اس کا علاج کس طرح کریں گے؟ علاج کا کیا طریقہ؟ علاج کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس انسان کو یہ ڈائگنوز کیا جائے گا کہ ہاں اس انسان کے ساتھ ایسا مسئلہ کیوں درپیش آیا۔ قرآن پاک میں سورہ الزخرف میں آیت نمبر 36 ہے، جس کا اکثر میں حوالہ دیا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مجھ رحمان کی یاد سے دور ہوتے ہیں میں ان کے پیچھے جنات اور شیاطین کو لگا دیتا ہوں، پھر وہ جنات اور شیاطین اس انسان کو میرے رستے سے دور کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ ہم پہ مشکل وقت آیا، پریشانی آئی ہے، ہم کیسے ڈائگنوز کریں کہ یہ ہم پہ اللہ کی پکڑ ہے یا آزمائش ہے؟ تو مولا نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ جس مشکل وقت میں، پریشانی میں آپ اللہ کے قریب ہو جائیں، نفلی نمازیں پڑھیں، تہجد پڑھیں، توبہ استغفار کریں، صدقہ خیرات کریں، تو وہ سمجھ لیں کہ وہ آپ کی آزمائش ہے جس میں آپ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں۔ اور جس مشکل وقت میں آپ مایوسی اور نا امیدی کی باتیں کریں، لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی اللہ کو ہمارا گھر ہی مل گیا، اللہ نے ہم پہ ساری پریشانیاں ڈال دیں، اللہ کو اور کوئی نظر نہیں آتا، کبھی کبھی لگتا ہے اللہ ہے ہی نہیں۔ تو جو لوگ مشکل وقت میں ایسی باتیں کرتے ہیں وہ سمجھ لیں وہ اللہ کی پکڑ میں ہیں۔ پھر اب اس کا علاج کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کے اندر جو عادات ایسی بری آ چکی ہیں جن کی وجہ سے آپ کے ساتھ، آپ کے ہمزاد کے ساتھ کسی شیطانی مخلوق نے ایک اتحاد کیا ہے، آپ کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہے، آپ کے جسم کو اس نے پوزیسڈ کیا ہے، اس شیطانی مخلوق کو آپ کے ہمزاد سے الگ کیا جائے۔ ایک تو سٹیپ یہ ہو گیا۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ کی جو روح کمزور ہو گئی تھی نا آپ کے برے اعمال کی وجہ سے، ان کو ختم کیا جائے، آپ کی روح مضبوط ہو اور وہ واپس آپ کے ہمزاد پہ غالب آ جائے۔ جب آپ کی روح آپ کے ہمزاد پہ واپس غالب آئے گی تو آپ کا ہمزاد کمزور ہو جائے گا، دوبارہ کوئی شیطانی مخلوق آپ پہ اتنی جلدی حاوی نہیں ہو سکے گی۔ اس کے ساتھ جو تیسرا سٹیپ ہے وہ آپ کی باڈی کی کلینزنگ ہے، کہ حدیث میں ملتا ہے، روایات میں، یہ آیات میں بھی ہے کہ جنات اور شیاطین انسان کے خون میں محلول ہو کے جسم میں گردش کرتے ہیں۔ اب جس جن شیطان کو آپ کے جسم سے نکالا گیا ہے اس کے اثرات آپ کے جسم میں باقی ہیں، وہ آپ کے خون میں، وہ آپ کے جو ہمزاد ہے اس کو دوبارہ سے بوسٹ اپ کریں گے، اس کو پاور دے کے اس کو چارج کریں گے، وہ آپ پہ دوبارہ حاوی ہو سکتا ہے، آپ کی روح کو کمزور کر کے آپ پہ غالب آ سکتا ہے اور پھر کسی شیطانی مخلوق کو بھی اٹیچ کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے پھر اس انسان کو ریمیڈیز دی جاتی ہیں، پینے کے لیے پانی دیا جاتا ہے، غسل کرنے کے لیے ایک پانی ہوتا ہے، سرسوں کا تیل ہوتا ہے یا زیتون کا تیل ہوتا ہے جسم پہ لگانے کے لیے، کلونجی کے دانے ہوتے ہیں اور تعویذ پہننے کے لیے ہوتا ہے بس۔ اس کے علاوہ میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ بغیر چھری لگے بکرے کا دل لے آؤ، وہ الو کا خون لے آؤ۔ آپ چلا وغیرہ بھی کاٹتے ہیں؟ نہیں، چلا میں نے زندگی میں نہیں کبھی کاٹا، نہ میں کسی کو کہتا ہوں، میرے نزدیک یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، یہ کالا علم کیا چیز ہے؟ دیکھیں، کالا علم اصل میں جو لفظ کالا علم ہے، یہ کالا علم نہیں تھا، اصل میں تھا جادو کبالا۔ یہ عراق کے شہر بابل میں اتارا گیا تھا، 2 فرشتے ہاروت اور ماروت لے کے آئے تھے، سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اور جادو کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ اپنی کوئی بھی جائز ناجائز، حلال اور حرام خواہشات یا مقاصد کی تکمیل کے لیے آپ شیطان سے مدد لیں، وہ جادو ہے۔ اب شیطان سے مدد لینے کے لیے آپ کو اللہ کے خلاف جانا پڑے گا، اور شیطان کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے خلاف جانے کے لیے آپ کو اللہ کے کلام کی توہین کرنی پڑے گی۔ اب کالے علم والے حضرات بڑے بڑے ناپاک عمل سر انجام دیتے ہیں، بہت سی ویڈیوز میں میں نے اس کو بڑا اوپنلی کھلے الفاظ میں بتایا، اب آپ کے پروگرام میں شاید آپ لوگ سینسر کر دیں، لیکن ایسے بہت سے اعمال ہیں۔ ایک مثال دوں گا، ایک کتاب ہے، اس کتاب میں ذکر ملتا ہے کہ ایک عورت سیکھنا چاہتی تھی جادو، تو اس کو جو عامل تھا اس نے کہا تھا کہ تم نے 14ویں کی رات کو قرآن پاک لے کے قبرستان جانا ہے اور قرآن پاک پہ بیٹھ کے غسل کرنا ہے، نہانا ہے۔ اب جو اس طرح کے اعمال ہیں یہ کالے جادو والے حضرات بتاتے ہیں اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے،
اور یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ سب کچھ شرک کا کفر اور یہ گناہ عظیم ہے. اچھا فاروق بھائی، یہ کالا علم سیکھنے کے لیے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں شیطان کی پوجا بھی کرنا پڑتی ہے، تو اس طرح کا ایک کنسیپٹ ہے الومناٹی کا، فری میسنز کا، آپ کو بھی اس کا علم ہوگا. تو پاکستان میں اس طرح کے گروپس کام کر رہے ہیں الومناٹی یا فری میسنز کے، جو شیطان کی پوجا کر رہے ہیں؟ مجھے خود اس کی آفر ہوئی ہے الومناٹی کی. حقیقت کیا ہے اس کی؟ حقیقت اس کی یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ کی اور ابلیس کی لڑائی ہے. یہ قرآن سے فیصلہ ہو گیا ہوا ہے، قیامت تک چلنی ہے. اب شیطان کے چیلے بھی ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا سورہ کہف میں شیطان کی اولاد ہے، ٹھیک ہے. اب ادھر سے اللہ کے پیروکار بھی ہیں. اب ان دونوں کی لڑائی چلنی ہے قیامت تک. اب جو شیطان کے پیروکار ہیں وہ غیر محسوس طریقے کے ساتھ اپنی جڑیں مضبوط کرتے جا رہے ہیں، اور اب مسلمانوں کو بھی علم کی کمی، دین سے دوری کی وجہ سے ہم ان کی بہت سی چیزوں کو اڈاپٹ کرتے جا رہے ہیں. سوشل میڈیا آپ بھی یوز کرتے ہیں، میں بھی یوز کرتا ہوں. واٹس ایپ پہ بہت سی ویڈیوز آتی ہیں، یوٹیوب چینلز پہ الگ الگ ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں. فیشن کے نام پہ اتنی چیزیں آ چکی ہیں الومناٹی کے اندر، ان لوگوں نے پروموٹ کی ہیں. اب ایک وہ ٹرکش کا ایک، وہ میں نے پہلی ویڈیو میں بات کی تھی، وہ گول سا ایک شیشے کا ایک نشان ہے، اس کو نظر بٹو کے طور پہ لوگ لگا رہے ہیں کہ جی ٹرکی اور یونان سے چلا ہے، اس کی ہسٹری ہے. تو آپ غور سے دیکھیں تو وہ ایک آنکھ ہے، لیکن وہ نظر بٹو کے طور پہ لوگ گھروں میں لگا رہے ہیں. پھر ایک ہمسا بولتے ہیں الٹا ہاتھ، ہینڈ آف فاطمہ بھی اس کو بولتے ہیں، وہ اس کے اندر آنکھ بنی ہوئی ہے. اب وہ بھی یہودیوں کا نشان ہے، الومناٹی کا بہت بڑا نشان ہے. اس کا پینڈنٹ چل رہا ہے، وہ بھی جو گڈ لک کے لیے اور بری نظر سے بچنے کے لیے پہنتے ہیں. اب لوگوں کو میں جب اس بارے میں نے سوشل میڈیا پہ بتایا، اکثر لوگوں کو وہ فرینڈز ایڈ ہوتے ہیں. ایک محترمہ نے کچھ دن پہلے ایک پینڈنٹ منگوایا کسی سے، تو میں نے ان کو کمنٹ میں بتایا تو کہنے لگی نہیں جی یہ تو بی بی فاطمہ سے ہاتھ منسوب ہے. میں نے کہا وہ جو ہاتھ منسوب ہے فقہ جعفریہ سے وہ سیدھا ہاتھ ہوتا ہے، وہ اس طرح سے ہے پنجہ، یہ الٹا ہاتھ ہے الومناٹی کا، اور اس کے اندر آنکھ بھی بنی ہوئی ہے. تو وہ اس چیز کو ڈینائی کر رہی تھی. میں کہا آپ نے ڈینائی کرنا کریں، میں نے ایک چیز دیکھی، میرا کام تھا آپ کو آگاہ. اس طرح ایک گروپ پاکستان میں ایکٹیو ہے؟ سر پچھلی جو ہالووین پارٹی تھی، اب کل پھر ہونے لگی ہے ہالووین پارٹی، تو پچھلی ہالووین پارٹی پہ لاہور میں 550 بندہ تھا. ہالووین پارٹی کا کیا کنسیپٹ ہے؟ یہ بھی شیطانی یہ بھی شیطانی کنسیپٹ ہے جی. آپ شیطان کو جو ہے وہ ایک وہ دیتے ہیں، اب کیا ایسے میں اردو میں آپ کو ایکسپلین کروں کہ آپ اس کو خوش کرنے کے لیے نا آپ کچھ اس طرح کی رسومات سر انجام دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو آپ جنات کا گیٹ اپ دیتے ہیں، شیاطین کا گیٹ اپ دیتے ہیں کہ جی جنات شیاطین ہم پہ حاوی نہ ہو، جبکہ ان کا یہ کنسیپٹ ہی غلط ہے. آپ جس چیز کو اپنا رہے ہو وہ چیز تو آپ کی طرف اٹریکٹ ہوگی نا. بچوں کو آپ جنات شیاطین کا گیٹ اپ دیتے ہو. اسلام آباد میں پارٹی ہوئی جو لاسٹ ایئر ہالووین کی، اس کے اندر تو انہوں نے وہ جو بکرے کی شکل کا ان کا ایک شیطان ہے، اس کا نام بال ہے، بیسیکلی الگ الگ نام ہے، بال بھی اس کا ایک نام ہے بال، تو اس کا انہوں نے اسٹیچو بنایا ہوا تھا. اور آگے پھر وہ ڈسکو لائٹس لگی ہیں، لڑکے لڑکیاں وہ ٹکیلا شاٹس لے رہے ہیں اور ساتھ ڈانس کر رہے ہیں. میں نے باقاعدہ اس کی ویڈیو دیکھی ہے. تو لاہور میں ان کی کس طرح کا ورکنگ ہے، کس طرح کام کر رہے ہیں یہ والا؟ سر یہ لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، جو لوگ دیکھ رہے ہیں، جن لوگوں کو یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ زیادہ ایکٹیو ہیں مذہب کے لحاظ سے یا سوشلی، یا جن لوگوں کو ایکچولی دجال کا کنسیپٹ جو ہے نا وہ لوگوں کے نزدیک، اپنی اپنی تحقیق ہے، میں کسی کو غلط نہیں کہوں گا، ان کے نزدیک یہ ہے کہ جی لوگ کہتے ہیں جی ایک وہ آدمی آئے گا، اس کے ایک آنکھ ہوگی، فرائی پین ہوگا، الگ الگ قصے کہانیاں سناتے ہیں، وہ لوگوں کے کہنے کے مطابق ان کی خواہشات پوری کرے گا. الومناٹی سب کچھ وہ کر رہی ہے. آپ یوٹیوب کے اوپر الومناٹیز کی جو کانفرنسز ہوتی ہیں ان کو کھولیں، اس کے اندر جن لوگوں کو اٹریکٹ کر کے لاتے ہیں ان سے کہتے ہیں آپ مانگو آپ کو کیا چاہیے. اس میں لوگ کہتے ہیں جی میرا باپ مر گیا، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، پردے کے پیچھے سے اس کا باپ نکل کے آ جائے گا. کوئی آدمی کہتا ہے جی میری بیوی مر گئی ہے، میں اس سے آخری بار گڈ بائے کہنا چاہتا ہوں، وہ پردے کے پیچھے سے اس کی بیوی آ جائے گی. وہ شیطان ہوتا ہے، شیطان روپ دھار کے ان کے سامنے آتا ہے. پھر اس طرح سے لوگوں کی ہر طرح کی خواہشات الومناٹی پوری کرتی جا رہی ہے. دجال نے بھی یہی کرنا تھا. پانی پہ لوگ قابض آ چکے ہیں. پوری دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ جو ٹینشن کا ایک ٹاپک ہے نا، ہاٹ ٹاپک، وہ پانی کا ہے. ہمارے پاکستان میں آپ دیکھیں امیبا ایک جراثیم آ گیا. یہ امریکہ میں تھا، ایک پارک میں، واٹر پارک امریکہ میں، ایک وہ بند ہو گیا ہوا ہے، ابنڈنٹ ہے وہ. وہاں پہ جراثیم آیا تھا پاس کی جھیل سے، وہاں پہ ایک بچے کی موت ہوئی تھی، 8 سال کے بچے کی. اب یہ پاکستان میں بھی آ گیا. اب اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو وہاں سے پروموٹ ہوتے ہوتے یہاں پہ آ رہی ہیں. اب لوگوں کو بتاؤ، لوگ ہنستے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں فیشن کے نام پہ. اب کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس میں جی لڑکیوں کا ایک نیا فیشن آیا، یہ آنکھوں کے اوپر آئی لیشز لگتے ہیں. وہ آئی لیشز ہوتے ہیں وہ جو لڑکیاں لگاتی ہیں اسٹریٹ لگاتی ہیں. وہ میں کاسمیٹک کمپنی میں ڈسٹریبیوشن مینیجر ہوں، مجھے علم ہے اس چیز کا. تو اب وہ جو آئی لیشز ہیں وہ اس طرح کے ہیں جیسے کسی ڈور کو آپ گنجل دے دیں نا، گول 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 جالا ٹائپ،
वो जाला टाइप आई लैशेज़ बने हैं और आंखों पे लगाने हैं वो। अब लड़कियों के फैशन के आ रहे हैं, नाखून आया जी इतने इतने लंबे नाखून, ऊपर से ट्रांसपेरेंट होगा कि ये जो छोटा सा ब्लैक कलर का कीड़ा ज़मीन पे फिरता है, और चूंटियाँ और छोटे छोटे ये काकरोच वगैरह ये मरे हुए हैं, इनको प्रिजर्व किया हुआ है, इनको उस नाखून में रख के नीचे से उसको कवर किया है, ऊपर से ट्रांसपेरेंट है, इतने लंबे नाखून, आपके नाखूनों में आपको कीड़े नज़र आ रहे हैं। अब ये फ़ैशन किस किस्म का फ़ैशन है भाई? फिर एक फ़ैशन है जी लड़कियों का अमेरिका में कि जी वो एक टेल है, बेल्ट है, वो लड़कियां पैंट के ऊपर बांधती हैं और टेल का रुख अपोजिट होता है। अगर लड़की ने राइट मुड़ना है तो टेल लेफ़्ट साइड पे मुड़ जाएगी, अगर लड़की ने लेफ़्ट मुड़ना है तो टेल राइट साइड पे टर्न हो जाएगी पीछे से। अब ये फैशन के नाम पे क्या उठपटांग आ रहा है। अब यहाँ पे लड़कों के, अब आप यहाँ पे हेयर स्टाइल देखें, जन्नात की अभी आप गूगल पे, मैं नहीं बताता आपको, आप गूगल पे सर्च करें गोस्ट पिक्चर, डीमन पिक्चर्स के नाम से, आपको जिन्नात शयातीन की जो तस्वीरें मिलेंगी, आप उनको और आज के लड़कों के जो हेयर स्टाइल के फ़ैशन है आप उनसे कंपेयर करें, आपको अंदाज़ा होगा कि फ़ैशन के नाम पे हमारी यंग जनरेशन क्या बना रही है। फिर ये जो आजकल साइन चले हैं, ये 666 का साइन, ये लड़कों की बाइक्स के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर ऐसे 3 लाइनें लगी होती हैं, 3 उंगलियों का निशान होता है ऐसे 3, ये लुमिनाटी के निशान है। अब लोगों को बताओ, लोग हंसते हैं। गूगल के ऊपर तस्वीर मौजूद है काफ़ी 100 साल पुरानी, इसी बाल शैतान की जिसका मैंने बताया बकरे की शक्ल का, ये बैठा हुआ है। अब इसने इल्यूमिनाटी के साइन बनाए हुए हाथों में इस तरह से करके, कितने 100 साल पुरानी उसकी तस्वीरें। अब लोगों ने इनकार करना है, करें, लेकिन आप जब तक आपकी अपनी तहकीक मुकम्मल नहीं है, अगर कोई बंदा आपको ऑथेंटिक सोर्स भी प्रोवाइड कर रहा है और किसी बड़े वसूख के साथ कोई बात कर रहा है, तो आप उसकी बात को डिनाई करने से पहले सोचें। अच्छा, ये भी बताएं कि अगर किसी शख्स पर कोई शैतानी क़ुव्वत हावी हो या उसके घर में कोई इस तरह का किसी चीज़ का हो अमल दखल, तो क्या करना चाहिए? अगर तो किसी भी इंसान को महसूस हो रहा है उसके ऊपर जादू है या घर में कोई ऐसे मामलात हैं, पहली बात ये इंसान को अपनी ज़ात के लिए सबसे ज़्यादा आप दुरूद शरीफ का ज़िक्र करें। रवायत है किताब में कि आप अपने जो आपके साथ शैतान है, हमज़ाद जिसको हम कहते हैं, उससे बचने के लिए कसरत के साथ दुरूद शरीफ का ज़िक्र करें। और जो बाहर से आने वाला शैतान है जो आप पे हमलावर होता है, उससे बचने के लिए जो तीसरे कलमे के आखिर में आयत आती है ना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, इसका कसरत के साथ ज़िक्र करें। अच्छा, आपने ये सारा इल्म किस जगह से सीखा? कोई आपका उस्ताद था या कहाँ से आया? देखिए, अब यहाँ पे ना कॉन्सेप्ट लोगों के बड़े हैं। लोग कहते हैं कि जी अगर कोई रूहानी इलाज कर रहा है तो उसका कोई पीर होगा, कोई मेरा मुर्शिद होगा, या कोई बड़े किसी की बैत की होगी। मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। पीर व मुर्शिद इस वक्त के इमाम है, इमाम महदी अलैहिस्सलाम, उन्होंने आना है। मेरे उस वक्त पीर वही हैं, मैं उनकी तालीमात को फॉलो करता हूँ, अहले बैत की तालीमात को फॉलो करता हूँ, औलिया कराम की तमाम की इज़्ज़त करता हूँ। बैत मैं किसी की भी नहीं हूँ, बैत गैर मासूम की नहीं होती, सिर्फ मासूम की होती है। और वो इमाम महदी आएंगे, 12वें इमाम, उनकी बैत होगी, उसके अलावा किसी की बैत नहीं हो सकती। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक साहब, आपने उर्दू पॉइंट को वक्त दिया। जी नाज़रीन, तो आपने इनकी बातें सुनी, इन्होंने बड़े तफसीलन जादू, जिन्नात और उनके इलाज के हवाले से बड़ा तफसीलन हमें बताया, उर्दू पॉइंट के नाज़रीन को बताया कि किस तरह जादू और जिन्नात के ज़रिए से लोगों पे जो है असरात मुरतब किए जाते हैं और किस तरह से इनका इलाज करते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान एतजाज़ इब्राहीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।